الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تصوف کی دنیا کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، تو اس حوالے سے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. تو آئیے آج شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متشدد ہونے کا کیا سبب تھا، اس کے بارے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. تو شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو تفصیلی حالات ہیں، اس حوالے سے مولانا ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے زمانہ میں مشرکانہ عقائد اور مشرکانہ رسم و رواج و رسومات کا بہت زور تھا. مسلمان بھی مشرکانہ حرکات کرنے لگ گئے تھے. مثلا عقیدت کے چکر میں قبر پرستی ہوتی تھی، اللہ سے بے خوف ہو گئے تھے، اور جو صاحب مزار تھا، جو صاحب مزار نیک لوگ تھے، اولیاء کرام تھے، انبیاء کرام تھے، صحابہ تھے، ان کا خوف اور خشیت اللہ سے بھی بڑھ گئی تھی. پھر اللہ تعالیٰ سے، اور جو اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں جیسے صفا مروہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. شاعر کا مطلب ہوتا ہے نشانی، شاعر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. اس سے مذاق اڑایا جاتا تھا، مخالفت کی جاتی تھی. یہاں تک کہ جو بزرگان دین ہوا کرتے تھے، علماء خیر، بادشاہ، بزرگ، اولیاء کرام، ان کو وہ الہ تک سمجھنے لگے تھے کہ یہ ہمارے معبود ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. تو حج وغیرہ جاتے، وہاں جو مشاہدہ کرتے، جیسے غار ہرا ہے، مزارات ہیں، وہاں سے پتھر ان کو بہت زیادہ ہیں تو متبرک ہی ہیں، لیکن ان کو اس طرح متبرک جاننا، اللہ تعالیٰ اور رسول کی اور خانہ کعبہ کی وقت ختم ہو جائے. پھر مساجد جو تھیں ان میں ویرانی تھی، ان میں قسم پوسی کی کیفیت تھی، اور مزارات کی رونق، چمک دمک، سج دھج بہت زیادہ کر دی گئی تھی. یعنی بمقابلہ رسول کریم علیہ السلام کے روضہ پاک مزار کے مطابق، یا اللہ تعالیٰ کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، اور یہ لوگ بس مزارات تک کی رسم و رواج میں دب کر رہ گئے تھے. پھر ایسی باتیں عزیزان گرامی قدر جہاں بھی پائی جائیں، جس دور میں بھی پائی جائیں، علماء خیر ان کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں. یہ ان کا دینی فریضہ ہے. ہر شخص کا ویسے تو دینی فریضہ ہے کہ آواز بلند کریں کہ بھئی یہ شرکیہ بظاہر کام ہو رہے ہیں، یا ظاہراً کام ہو رہے ہیں، یا ہیں بھی واقعی اس طرح کے. تحقیق کرے، پھر آواز اٹھائے، چاہے وہ قلم سے لکھے، چاہے وہ زبان سے کہے، چاہے وہ ہاتھ سے روکے، چاہے وہ زبان سے برا جانے. یہ ہر مسلمان کا فرض ہے. غالباً یہی جو صورتحال میں نے آپ سے بات کی ہے، حضرت شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں شدت اختیار کر گئی تھی، اور حضرت شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو متشدد بنا دیا تھا، شدت پسند بنا دیا تھا. آج بھی جہاں ایسے مناظر دیکھنے میں آئے تو سچا مسلمان کچھ کہے بغیر نہیں رہ سکتا. کہنا چاہیے، روکنا چاہیے،
جو انسان کی اپنی استطاعت ہو. مگر یہ بھی غلط ہے کہ ہر جگہ اور ہر مزار کے لیے یہ قاعدہ بنا لیا جائے کہ وہاں بھی یہی جی سب کچھ ہوتا ہے. یہ بھی غلط بات ہے. دوسرا رخ یہ بھی ہے نا، یہ بھی غلط بات ہے. اور خالی جو پرانی ہسٹریاں ہیں، مفروضات ہیں، اس پر ہی فتویٰ لگاتے رہنا چاہیے. جی مسلمانوں کو یہ جی مشرک ہیں کہتے رہنا، یہ بھی مشرک ہیں، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. یہ بھی سوائے جاہلیت کے کچھ نہیں ہے. وہ بھی مہا جہالیت ہے اور یہ بھی جہالیت ہے. دونوں صورتیں ہیں. ایک میانہ روی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شُهَدَاءَ. تم تو وسطی امت ہو، معتدل امت بنائے گئے ہو. تم میں شدت پسندی کہاں ہے؟ ہاں وجہ جو ابن تیمیہ کی ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ہر شخص کو اس طرح شدت پسند ہونا چاہیے. لیکن بات پہ شرک کے فتوے ایسے کم بخت لا علموں کے علاوہ کوئی نہیں کرتا کہ جو صحیح کام کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ صحیح کر رہے ہیں، مزارات پہ جو حاضری دیتے ہیں، عقیدت میں دیتے ہیں، وہ ان کو اللہ نہیں سمجھتے یا کوئی مشرکانہ رسومات نہیں کرتے، تو ان کو بھی مشرک کہہ دینا جی وہ فلانا مزار پہ جاتا ہے وہ تو ہے ہی مشرک، وہ تو قبر چما ہے جی، وہ تو ہندو جو ہے وہ بٹھا کے عبادت کرتے ہیں بدھ کی، استغفر اللہ، اور یہ لٹا کے عبادت کرتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. ایسے بھی بدبخت لوگ موجودہ دور میں بلکہ بہت ہو گئے ہیں، اور ان کو یہ متعدی بیماریاں اپنی نسلوں میں بھی یہ شفٹ کریں. دوسرا رخ یہ بھی دیکھیں نا، دونوں رخ دیکھنے چاہیے انسان کو. تو بہرحال یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ ہر بات پہ شرک کا فتویٰ ٹھونک دیا جائے. یہ کچھ جہاں بھی ہوتا ہے یقیناً مذموم ہے، قابل مذمت ہے، اور کوئی توحید پرست موحد اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن آج تک جو کسی بھی کم از کم جو درگاہیں ہیں جیسا کہ گولڑا شریف ہے، جہاں خاص طور سے ان حضرات جن کے آباء و اجداد وہاں دفن ہیں ان کا کنٹرول ہے، تو پھر وہ اوقاف کا کنٹرول ہے. لوگ منع کرتے ہیں، اچھے لوگ منع کرتے ہیں، تو خلاف شرع تو ایسے نظر نہیں آتے. ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ، پوچھیں روک کے، بڑے پیار سے پوچھیں. یہ نہیں ہے کہ اس قدر کسی ڈنگر کی بھی زبان سخت نہ ہو کہ تو نے تو شرک کر دیا ہے، اس کے پیچھے پڑ جائے تو وہ پھر وہ بھی ایکشن کرے گا نا، وہ بھی انسان ہے. تو اگر کہیں ایسا ہوتا ہے اور ہوتا بھی ہے، اس کے بھی انکار نہیں ہے، تو وہ درگاہ کے جو با اختیار حضرات ہوتے ہیں اس کے سد باب میں مخلصانہ کوشش کریں، اور کرنی بھی چاہیے. مگر افسوس اس پر ہوتا ہے کہ مخالفین جتنے بھی ہیں ایک دوسرے کے، وہ مخالفت میں اس قدر آگے چلے جاتے ہیں کہ ہر اس خانقاہ کی حاضری کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں. یہاں تک کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر بھی آپ سب کو پتہ ہے ایسے ہی پکڑتے رہتے ہیں، منہ کعبہ کی طرف پھیرتے رہتے ہیں. اور یہ کم بختوں کو عقل نہیں آتی کہ ادھر منہ کعبہ کی طرف پھیر دیا ہے اور اس کی پیٹھ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے، جہاں ادب کا تقاضا ہے. اب وہ پیٹھ ادھر کر دیتے ہیں. استغفر بھئی، اللہ ہر جگہ ہے. آپ کہیں بھی ہاتھ اٹھائیں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس تم جدھر بھی جاؤ، جدھر بھی منہ کرو، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. آپ جدھر بھی منہ کریں ادھر ہی اللہ ہے. تو اللہ کی کوئی مخصوص جگہ تو نہیں کہ جی خانہ کعبہ کی طرف ہے. اس طرح تو اللہ تعالیٰ کا پھر کوئی ایسا مقام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ جہاں مرضی ہاتھ اٹھاؤ اس کو پکارو، وہ سنتا ہے. استجب لکم، تمہاری دعا کو قبول بھی کرتا ہے. تو عزیزان گرامی قدر، ہر خانقاہ کی حاضری کو ناجائز کہنا اور لوگوں کو وہاں جانے سے روکنا جہاں ہر طرح سے پابندی شریر کا بھی خصوصی طور سے خیال رکھا جاتا ہو اور غیر شرعی حرکات سے واضح طور پر منع کیا جاتا ہو، عورتوں کو روکا جا رہا ہو، بھلا جن خانقاہوں کی فضائیں شب و روز تلاوت قرآن مجید کے نورانی زمزموں اور ذکر و فکر کی روحانی کیفیات سے لبریز و مقدس نظر آتی ہیں اور ہوتی ہیں، وہاں کی حاضری کیوں شرک کہلا سکتی ہے؟ نہیں کہلا سکتی. کہنے والا سوچے اپنی قبر کی خیر بنائے. کیونکہ کسی کو مشرک کہنا کافر کو بہت بڑا گناہ ہے اور خود اس کی جہالیت ہے. اس لیے کبھی متشدد دین سے پالا پڑ جاتا ہے تو وہ بیچارے اپنی ذہنی الجھن کا شکار ہوتے ہیں. اچھی بات کو تسلیم کرنے سے بھی تعامل کرتے ہیں، رکتے ہیں، اور یا اللہ سے خام خواہ کی ضد درست نہیں ہے. سارے انبیاء ولی ہیں، سارے صحابہ ولی ہیں، سارے اہل بیت ولی ہیں، سارے اللہ کے دوست ہیں نا.
اللہ اپنے دشمن کو تو ولی نہیں بناتا نا. سارے انبیاء اللہ کے دوست ہیں. ولی کا معنی دوست 22 معنی دوست، مددگار، سچا، صدیق، راست باز، بے شمار معنی ہے اس کے. تو ولی کا نام سن کے تو جناب دبک جانا، جیسے گدھا جو ہے دلتیاں مارتا وہ بھاگ جاتا ہے. استغفر اللہ، ایسے کام اچھے نہیں ہیں. معافی دیجیے گا، الفاظ میرے سے بھی ذرا ابن تیمیہ کے سخت ہو گئے ہیں. اولیاء اللہ سے خام خواہ کی ضد اور بغض انات کوئی اچھی بات نہیں ہے، احسن بات نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ایسے متشددین کہ اپنے مزارات فاتح خانوں کو ترستے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں اندر اور اجڑے اور ویران رہتے ہیں. وہ عدم التفات اور تقلبات زمانہ کی نظر ہو کر ایک روز جو شعر ہے اس کا مصداق بن کر رہ جاتے ہیں. بے دم وارسی کا شعر ہے، بس یہ آخر شعر اتفاق ہو گیا. تیرے کمال ستم کی یہ یادگار رہے. یہ مقبرے سارے دیکھ لیں مغل بادشاہوں کے. تیرے کمال ستم کی یہ یادگار رہے، نہ ہم رہیں نہ ہمارا کہیں مزار رہے. فَاعْتَبِرُوا یا اولو الابصار، میں ذرا غلط پڑھ گیا ہوں. فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار. بس عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.